اللہ 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 اللہ۔ انگریزی کا ایڈیشن ہے، اسے بچوں کے مطالعہ کو دیا جائے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، انگریزی زبان سیکھنے میں بھی اور قرآن فہمی میں۔ تو ہمارے ہاں دی جاتی ہیں انگریزی کی مختلف چھوٹی چھوٹی کہانیاں، چھوٹے چھوٹے رسالے بچوں کو جو ان کے نصاب کے علاوہ ہوتے ہیں، تاکہ انگریزی زبان پہ انہیں عبور ہو جائے۔ اور جتنے ہمارے یہ پرائیویٹ ادارے جو انگریزی جن کا ذریعہ تعلیم ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور ان کی کتابیں بچوں کو دی جائیں، تاکہ انہیں انگریزی سمجھنے اور انگریزی بولنے پہ اور انگریزی لکھنے پہ عبور ہو جائے، اور ان کی انگریزی کا جو ذخیرہ ہے الفاظ کا وہ زیادہ ہو جائے۔ تو عربی سمجھنے کے لیے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف لے لیں، جس میں عربی متن بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہے، تو 1-2 صفحے 3 صفحے ایک مقرر کر لیں کہ روزانہ میں مطالعہ کروں گا، تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عربی کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف سے جب بندہ حدیث شریف پڑھتا ہے، سامنے سے اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہے، تو اردو تو ویسے آتی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خاصہ ہے حدیث شریف کا کہ عربی سمجھنے کا سب سے آسان درجہ ہے۔ اسی طرح بچوں کو اگر ہمیں انگریزی سکھانا پڑتی ہے، اس عہد کی ضرورت ہے، اور ایک بین الاقوامی زبان ہے، پھر ہر جگہ زندگی میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر یہ اسرار التنزیل بچوں کے مطالعہ میں دی جائے اور وہ عربی اس کا اردو ترجمہ اور آگے انگریزی ترجمہ پڑھیں، تو انہیں عربی کی سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور انگریزی میں بھی وہ ہوشیار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے ہے۔ اور قرآن تو کتاب ایسی ہے کہ اسے بیڈ بک کی طرح استعمال کیا جائے۔ بعض کتابیں لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، ہر وقت سراہنے رکھتے ہیں، اسے بیڈ بک کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب ہر وقت بستر پہ رہتی ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر وقت زیر مطالعہ رہنی چاہیے، بڑوں کے بھی بچوں کے بھی، کیونکہ یہ یکساں خطاب کرتی ہے سب سے۔ یہ 2 سوال ہیں بچیوں کی طرف سے، بہت مزیدار ہیں دونوں۔ ایک سوال تو یہ ہے درود ابراہیمی جس میں برکت اور رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس کی طلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے کی گئی ہے، اس کے بارے میں بیان فرمائیں کہ وہ ایسی کون سی خاص برکت اور رحمت تھی جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دی گئی ہے۔ یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بارے سوال ہے اور بڑا بہترین سوال ہے۔ یہ سوال میرے خیال میں اکثر ذہنوں میں پیدا تو ہوتا ہوگا، لیکن ایسا سوال ہے کہ کوئی اس کا اظہار بھی نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل فرما اور آپ کی امت پر۔ تو جہاں تک حضور کی ذات ستودہ صفات کا تعلق ہے، آپ کی ذات تو واسطہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ذات باری کے درمیان بھی حصول برکات کا، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کے واسطے سے طلب کرنا ایک انداز طلب ہے، اور
متقدمین علماء نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ کوئی بھی جو جائز دعا آپ کرتے ہیں اس کے اول بھی درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اس کے آخر بھی درود شریف صلاۃ و سلام پڑھیں، تو اللہ کی رحمت سے، کیونکہ درود تو وہ دعا ہے جو ہمیشہ مقبول ہوتی ہے، درود بھی ایک دعا ہے اور یہ درہ یدر سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ جاری رہنے والی چیز، ایسا چشمہ، ایسا کام جو کبھی بند نہ ہو تو ہمیشہ جاری رہتا ہو، درود سے مراد یہ ہوتی ہے، معنی یہ ہے اس کا۔ تو چونکہ اللہ کریم ہمیشہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمیشہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور مخلوق کو بھی، بے شمار مخلوق کو اللہ نے اس رحمت سے نوازا ہے۔ یہ ایسا چشمہ کرم ہے کہ جو رکتا نہیں، اس لیے اسے درود کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت قرآن کریم نے بیان فرمائی، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اتباع ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک ایسے مسلمان تھے جو بالکل خالص اللہ کے لیے کھڑے، جن کے ایمان اور اسلام میں کوئی ادنا درجہ بھی کسی طرح کی لغزش کا نہیں تھا، وہ اول و آخر مجسم توحید باری کے نمائندہ تھے۔ تو اسلام کی برکات کی بنیاد جو ہے وہ ساری اس بات پر ہے کہ کس کو اللہ پر کتنا اعتماد ہے، کون اپنے نفع نقصان کو اللہ کی ذات سے کس حد تک وابستہ سمجھتا ہے اور کس حد تک اسباب سے اور غیر اللہ سے وہ ڈرتا ہے یا ان سے نفع کی امید رکھتا ہے۔ توحید کی مخالفت کس سے ہوتی ہے؟ آدمی شرک میں کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے یہاں شرک ہے کہ کسی نے کہا، یہ بھی جیسے عیسائیوں نے کہا 3 خدا ہیں اور الوہیت میں 3 ہستیاں شریک ہیں، یا دیگر بت پرستوں نے اپنے بتوں میں الوہیت میں بتوں کو شریک کر لیا۔ ایک بہت شدید قسم شرک کی جو ہے وہ ہے جس کا اعلان نہیں کیا جاتا، جو سب سے آخر میں انسان کے دل سے نکلتی ہے، وہ ہے جو اندر پوشیدہ ہوتی ہے، زبان پہ بندہ نہیں لاتا، لیکن اسے ہوتا یہ ہے کہ فلاں میرا نقصان کر دے گا یا فلاں سے مجھے نفع کی امید ہے۔ تو بارگاہ الوہیت میں اسباب پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا شرک ہے۔ ترک سبب جائز نہیں ہے، بیمار ہے تو دوا لے گا، کاروبار کے لیے محنت مشقت کرے گا، ملازمت کے لیے کوئی اسباب روزی کے، صحت کے یا ضروریات زندگی کے اسباب اختیار کرے گا کہ ترک سبب جائز نہیں، لیکن سبب کو مؤثر بالذات کہ یہی سبب منافع کا یا نقصان کا باعث ہے، یہ سمجھنا بھی شرک ہو جاتا ہے۔ مؤثر بالذات اگر ہے تو صرف اللہ کی قدرت ہے، کرتا اللہ ہے، اسباب عبادت ہیں، جس طرح سجدے کا حکم دیا گیا، رکوع کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم کی اطاعت عبادت ہوگی، ورنہ بھوکا پیاسا رہنا تو عبادت نہیں تھی۔ رکوع میں یا سجدے میں رہنا عبادت اس لیے ہوگی کہ رکوع و سجود کا حکم دیا گیا، تو حکم کی اطاعت ہی عبادت ہے۔ تو زندگی کے سارے امور عبادت بن جاتے ہیں جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کے اور اطاعت کے دائرے کے اندر آ جائیں۔
تو شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ بظاہر مواہد ہو، سب کچھ ہو، لیکن ظاہری نہیں، دل کی گہرائیوں سے بھی اسے ذات باری پہ وہ اعتماد حاصل ہو جو غیر متزلزل۔ تو بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب نمرود نے اور قوم نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں آگ میں ڈالا جائے، اس کے پہلے انہوں نے بت توڑے، اور ایک پورا مناظرہ قرآن کریم میں ان کا درج ہے کہ وہ واپس آئے تو بت ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ پڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ تو کسی نے کہا فتح یذکرو، ایک جوان ایسی باتیں کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لائے گا تو انہوں نے پوچھا یہ جو کہاڑا لے کر کھڑا ہے سب سے بڑا بت، اس سے پوچھو، اس کے پاس کہاڑا بھی ہے اور یہ خود سالم بھی ہے تو تکڑا بھی ہے سب سے، اس نے ان سب کی ٹانگیں بازو توڑ دیے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پھر تف ہے تمہاری عقل پر کہ جن کی ناکیں کٹ گئیں، بازو کٹ گئے، ٹانگیں کٹ گئیں، اور بتانے سے قاصر ہیں کہ کس نے توڑ ڈالی، تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جو اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے، اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے، یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کس نے کی، تو تمہارا کیا سوارے گے؟ تو ان کے پاس جب جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہے، اور اگر ہمیں اپنے مذہب کو بچانا ہے تو انہیں آگ میں پھینکا جائے۔ تو بہت بڑا الاؤ آگ کا تیار کیا گیا، بہت زیادہ جگہ گھیری اس نے، مختلف پیمائشیں مختلف تفاسیر نے لکھی ہے، لیکن کوئی بھی حتمی نہیں ہے، اندازے ہیں۔ لیکن آگ ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی چند لکڑیاں جمع کر دی گئی ہوں، بلکہ وہ بہت بڑا الاؤ اور بہت زیادہ لکڑ جمع کی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ تو آگ تو اب کئی سو گز سے قریب نہیں آنے دیتی، اتنی تپش ہے اس میں، تو اب ان کو آگ میں ڈالے گا کون؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ بہت بڑے بڑے دو لکڑیاں یا مینار بناؤ، اور ان کے درمیان ایک اس طرح پینگ ہوتی ہے اس طرح کی چیز بناؤ، اور اسے ایسی گرہ لگاؤ جو آرام سے کھولی جا سکیں، اور اس میں انہیں بٹھا کر اسے زور زور سے جھولا دو، جب آگ کی طرف جائے تو پیچھے سے گریں کھول دو تو وہ جھولے سمیت آگ میں گر جائیں گے۔ تو ویسا ہی کیا گیا۔ تو ملائکہ مقربین تک انگشت بدنداں تھے کہ اب اللہ کریم دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کا رسول ہے، اس کا خلیل ہے، تو اپنے خلیل کے ساتھ یہ سارا تماشا خود اللہ کریم دیکھ رہا ہے۔ تو آخر فرشتوں سے نہ رہا گیا، اور انہوں نے جبرائیل امین سے عرض کیا، انہوں نے بارگاہ الوہیت میں عرض کی کہ بار الہ، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ تیرے خلیل کو چند کفار اور شیطان کے پوجنے والے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کریں، تو اگر اجازت دے تو ہم ان کی یہ آگ چولہے پلٹ دیں اور انہیں ان کو سزا دیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیں، یا کم از کم ابراہیم علیہ السلام کو ہم آگ سے اور اس پنگورے سے اچک لیں۔ تو وہ پنگورا جلا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ وہ تیز ہو جائے تو انہیں پھینکا جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، جبرائیل میں ان کو حکم ہوا کہ جا کر ابراہیم سے پوچھ لو، اگر وہ چاہتے ہیں تو انہیں اٹھا لو وہاں سے۔ تو اس حال میں وہ حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو اس سے اٹھا کر باہر محفوظ جگہ لے جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کریم دیکھ رہا ہے، موجود ہے۔ جی خیال کی بات تو نہیں ہے، اللہ کریم تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ بات میرے خیال یا عقیدے کی نہیں، یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اللہ خود موجود ہے اور ہر بات سے واقف ہے۔ تو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ تو کیا پھر وہ چاہے تو بچا بھی سکتے ہوں؟ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پہ قادر ہے، بچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تم یہ تکلف کیوں کرتے ہو؟ پھر تمہاری ضرورت کیا ہے؟ میں ہوں، میرا پروردگار ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر اسے پسند ہے کہ مجھے آگ میں جھونک دیا جائے تو جھونک دیا جائے، اس میں تمہاری دلالی کی کیا ضرورت؟ اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو خود بچا لے گا، تم درمیان میں کیوں آتے؟ تو وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ بہت ہی کھرے، بالکل پکے اور غیر متزلزل ایمان والے مسلمان۔ تو یہ جو ان کا ایمان بالتوحید تھا، اس کے لیے دعا کی گئی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ وہ بندے جو میرے نبی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں، اللہ نے یہ دعا سکھائی اور اسے نماز کا لازمی حصہ بنا دیا کہ یہ دعا ہر اس بندے کے لیے میری بارگاہ میں پیش کی جائے جو میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو، اور حضور کے حوالے سے پیش کی جائے کہ وہ مقبول ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ توحید تھا اس کو بڑھاوا دینے کی ہماری دعا کو ضرورت ہے۔ حضور کا نام نامی اس لیے آتا ہے کہ وہ وسیلہ قبولیت بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ تو بہانہ ہے درخواست پیش کرنے کا کہ اس نام نامی سے وہ درخواست رکھی جائے بارگاہ الہی میں، اور پیش کرنے سے پہلے رد نہ کر دی جائے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی کل رات کو میں ایک تبصرہ سن رہا تھا کہ جی وفاق المدارس نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی ہے کہ لال مسجد پہ جو کچھ ہوا اس کی عدالتی تحقیقات کی جائے۔ اب یہ ایک درخواست ہے، تو تبصرہ کرنے والا کہہ رہا تھا کہ فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اگر یہ سماعت کے لیے منظور کر دی جاتی ہے تو سمجھ لو حکومت کا وقت پورا ہو گیا، یعنی حکومت کے لیے بہت پریشانی بن جائے گی اگر یہ صرف سماعت کے لیے قبول ہو جاتی، اور اگر عدالت سماعت کے لیے نہیں رکھتی تو الگ بات۔ تو یہ جو نام نامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ بہانہ ہے کہ درخواست سماعت سے پہلے رد نہ ہو جائے۔ آپ کا نام نامی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تو درخواست سماعت کے لیے رکھی بھی جائے گی، اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ منظوری بھی حضور کے تو فعل ہو جائے۔ تو دراصل وہ عقیدہ توحید اور اس کا پرتو درکار ہے ہر اس بندے کو جو دامان محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ دعا سکھائی کہ نماز میں بھی یہ پڑھو اور کثرت سے یہ پڑھتے رہا کرو، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو قدم قدم پہ درود شریف ہی پڑھا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بیت اللہ کے طواف میں تسبیحات کی بجائے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی اس کی محبت کی بات ہے، تسبیحات مسنون بھی ہیں لیکن فرض تو نہیں ہے، اور درود شریف بھی تسبیح بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیک وقت رابطہ بھی ہے۔ تو کثرت درود بے شمار دنیاوی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور عقیدے اور ایمان کی پختگی کا سب سے بڑا سبب بھی ہے۔ جی ہاں، اور اگر کسی پہ انقباض آ جائے، حالات میں کمی آ جائے، کیفیات میں کمی آ جائے، تو مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کا حل بھی درود شریف ہی ہے۔ تو اس لیے یہ دعا سکھائی گئی، اور اس کی اہمیت سب دعاؤں سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی دعائیں اللہ نے سکھائیں۔ سورہ فاتحہ بہت بڑی عظیم دعا ہے، سورۃ
بقرہ کی آخری آیات بہت بڑی مقبول دعا ہے. آگے ہر آیت میں کہیں نہ کہیں بہت سی بے شمار دعائیں قرآن کریم میں جو بندوں کو اللہ کریم نے خود سکھائیں، لیکن درود شریف اپنی مثال آپ ہے. دوسرا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں رکاب پہ پاؤں رکھنے سے سوار ہونے تک 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ سوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اقوال ہوتے ہیں بزرگان دین کی، یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے ایسا فرمایا بھی ہو. بہت سی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں اور فضائل اعمال میں ان پہ کوئی زیادہ علماء ردا قدا بھی نہیں کرتے، کیونکہ کسی بھی کام کی فضیلت میں غیر معروف اور غیر مصدقہ اقوال بھی جو ہیں وہ قبول کر لیے جاتے ہیں کہ آخر فضیلت ہی بیان کر رہا ہے. تو یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ انہوں نے ایسا فرمایا یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زبان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اتنے کم عرصے میں اتنی دفعہ پڑھ سکے، لیکن جو کیفیات روحانی نصیب ہوئی صحابہ کبار کو، خلفائے راشدین کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور آپ کے طفیل ابھی تک تقسیم ہو رہی ہیں، ان میں جو بنیادی بات ہے کہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے آتی ہے تو وہ بدن کے ایک ایک ذرے کو ذاکر کر دیتی ہے. جب وجود کا ذرا ذرا ذاکر ہوتا ہے تو آپ ذرے گن نہیں سکتے. یہ 1.25 لاکھ کوئی فکس گنتی نہیں ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ کہہ دیتے ہیں، 70 بار کیا ہے، 70,000 بار کیا ہے، 1.25 لاکھ بار کیا ہے، لاکھ بار. اس سے مراد ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لاتعداد بار یہ کام میں نے کیا ہے. تو اب اگر ایک انسان کے وجود میں کتنے باڈی سیل ہیں یہ گنا جائے تو یہ تعداد تو شاید گنتی سے بڑھ جائے، اور ہر باڈی سیل ذاکر ہو یا ہر باڈی سیل کو درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو کون گن سکتا ہے کہ ایک لمحے میں ایک شخص نے کتنی بار درود پڑھا؟ ایک لمحے میں ایک شخص نے کتنی بار اللہ اللہ کیا؟ ایک دفعہ ایک سوال آیا تھا میرے سامنے، ایک ولی اللہ کا قول تھا کہ میں ایک سانس میں 500 بار اللہ اللہ کرتا ہوں. تو جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دفعہ سانس اندر باہر آنے جانے میں 500 دفعہ انہوں نے اللہ اللہ کر لی؟ میں نے کہا بھائی یہ سانس کی بات نہیں ہے، بات کیفیت کی ہے، اور 500 کا عدد انہوں نے کثرت کے لیے استعمال فرمایا. یہ 5 کھرب بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہر باڈی سیل ذاکر ہو اور ہر باڈی سیل سے اللہ نکلے تو ایک لمحے میں آپ نہیں گن سکتے کہ کتنی دفعہ دل کی ایک دھڑکن میں وجود کے سارے ذرات نے جب اللہ کہا تو ایک لمحے میں اس شخص نے کتنی دفعہ اللہ کہا. میں نے ایک ولی اللہ کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں یوم حشر، آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہنے لگے مجھے یہ تو نہیں پتا، یہ تو اس کے علم میں ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے جہنم کے نچلے خانے میں بھیج دیں. تو اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت لوگوں کی عمر بیت گئی جنت طلب کرتے اور آپ نے ساری عمر اللہ اللہ کی اور آپ کہتے ہیں جہنم بھیج دے. یار دل چاہتا ہے مجھے جہنم کے سب سے نچلے خانے میں بھیج دے اور میں ایک دفعہ اللہ کہوں، نہ جہنم رہے نہ کسی کو اس کا خوف رہے. کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ وہاں بھیج دے اور میں اس کا ذکر اس طرح سے کروں کہ خود جہنم ہی فنا ہو جائے اور بنی آدم کے سر سے یہ مصیبت ٹل لی جائے.
یہ تو اپنی اپنی توقعات ہیں. اپنے اس شخص کو بھی تو اللہ کے نام سے کتنی امید وابستہ ہے. اور حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ کچھ لوگ پل صراط سے گزریں گے. جب پل صراط جہاں ہے نیچے جہنم کی بہت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اتنی تیز آگ ہے کہ جو اپنی تیزی میں سیاہ ہو چکی ہے. پل صراط کی نیچے جو وادی ہے، اس وادی میں جو آگ ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ آگ سیاہ ہو چکی ہے. آگ بھڑکتی ہے، سرخ ہوتی ہے، زیادہ تیز ہوتی ہے، پیلا رنگ اختیار کر لیتی ہے. لیکن بہت ہی تیز ہو جائے تو پھر سے سیاہ ہو جاتی ہے. اتنی آپس میں وہ گڈمڈ اتنی تیز ہوتی ہیں اس کی شعاعیں کہ وہ اتنی گہری ہو جاتی ہیں کہ سیاہ لگتی ہیں. تو جو آگ پل صراط کے نیچے جو وادی ہے اس کی آگ بھی سیاہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ پل صراط سے گزریں گے کہ وہ آگ پکارے گی کہ بار الہ ہے نا انہیں جلدی لے جاؤ ورنہ میں ختم ہو جاؤں گی. اگر مجھے باقی رکھنا ہے تو انہیں آنے واحد میں پار اتار دے ورنہ میں ختم ہو جاؤں گی. تو یہ بزرگان دین کے اس طرح کے ارشادات ایک کیفیت میں، ایک مغلوبیت کی حالت میں اس طرح کے ارشادات وہ فرما دیتے ہیں، اور ان پر جرا قدا کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ علوم ظاہری کی اور ظاہری گنتی کی گرفت میں نہیں آتے. تو بہرحال یہ کوئی ایسا مشکل یا ناممکن نہیں ہے. اللہ کریم جنہیں یہ کیفیات دیتا ہے اور جن کے وجود کے ذرے ذرے کو ذاکر کر دیتا ہے، وہ درود بھی پڑھتے ہیں تو وجود ایک ہوتا ہے، دم ایک دفعہ لیتا ہے، سانس ایک آتا ہے، دھڑکن دل کی ایک ہوتی ہے، لیکن لاتعداد انوارات درود شریف کے ہر ذرے بدن سے نکلتے ہیں. اسی طرح ہر ذرے بدن ذاکر ہوتا ہے. اور یہ چیزیں کیفی ہیں، کیفیات بتائی نہیں جا سکتی، سنی نہیں جا سکتی، بلکہ کیفیات لکھی پڑھی نہیں جا سکتی. واضح نے کیفیت کے لیے کوئی لفظ وضع نہیں فرمایا. کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، حاصل کی جا سکتی ہیں، پائی جا سکتی ہیں یا کھوئی جا سکتی ہیں، لکھی پڑھی اور بیان نہیں کی جا سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم یذل ساکر المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا. رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم و اتباع خلفاء الراشدین المہدیین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں.
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔